الرحمان صاحب. عالم اسلام کے عظیم فرزند اور ان کے خانہ کی قربانی کو یہاں یاد کر رہے ہیں. مختصراً جو بات حقیق سمجھتا ہے کچھ مسائل کی وہ آپ کے سامنے پیش ہوا. واقعہ کربلا سے کم و بیش ہر مسلمان اس واقعے کو جانتا ہے, اس کی قربانی کی عظمتوں کو جانتا ہے. در حقیقت میں کچھ لوگ واقعہ کربلا کے سارے معاملات کو سوگ کی شکل میں لیتے ہیں. آپ کی خانوادے کی عظیم الشان قربانیاں جو ہیں اس کی یاد بشریت کا تقاضا ہے کہ ضرور یاد آتی ہے, لیکن کیونکہ انہوں نے دین اسلام کی آبیاری فرمائی اس واقعے سے, تو دل میں بڑی مسرتیں بھی اور فخر بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ جرہ امتیاز نبی کی آل کا ہی ہو سکتا ہے کہ وہ دین اسلام کو بچائیں, اس کی حفاظت فرمائیں. لیکن میں اپنی ذاتی بات کرتا ہوں کہ جب کبھی دکھ ہوتا ہے اس واقعے کو سن کر, واقعے کو پڑھ کر یا واقعے کو یاد کر کر, تو دکھ مجھے اتنا ہوتا ہے کہ سارے واقعات میں جو اللہ کے محبوب کی محرومات ہیں, جو بیویاں تھیں, جو خواتین تھیں, ان کی بے حرمتی تھی, وہ بے پردہ ہوئی. بس یہی اہل سنت کے لیے مر جانے کا مقام ہے. کہ دکھ اور غم اس بات کا ہے کہ نبی کی اولاد کے سر سے دوپٹہ وہاں نیچے اترا, اور وہ جو اس قدر سخت پہرے میں ہوتی تھی. آپ کو پتا ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ زہرا کہتے کس کو ہے؟ زہرا سے مراد وہ جس کو اس کے باپ اور شوہر کے علاوہ کسی نے دیکھا ہی نہ, اور یعنی کہ ہزاروں لباس میں جو پیک ہو, ہزاروں خزانوں کے اندر جو جواہر چھپا ہو, وہ زہرا کہلاتا ہے. تو اس خانوادے کی بے حرمتی, بے آبروئی جو ہوئی, اس کا قلب ہے اہل سنت کو, ورنہ یہ واقعہ اہل سنت کے لیے فخر کا باعث ہے. دوسری بات اس واقعے کربلا سے جو ہمیں ملتی ہے, جو سمجھ میں آتی ہے بات, وہ یہ آتی ہے کہ در حقیقت میں دین اسلام اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھوں بیچ دینے کا نام ہے. دیکھیں ابھی حجاج کرام جو ہے وہ حج سے واپس آ رہے ہیں, تقریباً پوری ہو گئی یہ سواریاں, آخری کوئی حجاج کرام کے قافلے رہ گئے. دین اسلام کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا. اس کی ٹریننگ حرم میں جو ہے کعبۃ اللہ میں اور مدینہ میں لوگوں کو دی جاتی ہے. وہ کیسے
کہ انسان کو اگر کپڑا میسر ہو تو وہ خوبصورت طریقے سے اس کو سلوا کر پہنتا ہے. عام فہم میں سمجھایا گیا وہاں پر کہ اپنے تن کو اس کو سلوا کر زیب تن کرتا ہے. اللہ نے وہاں صرف تربیت کے لیے فرمایا کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کپڑا سلوا کے زیب تن کرتا ہے. اس کی فطرت کے خلاف اس کو کہا ہے کہ 2 کپڑے جسم پر لپیٹ. صرف اس کو سکھایا جا رہا ہے کہ تیری کوئی مرضی نہیں ہے, مرضی رب کی ہے. تو وہ 2 کپڑے باندھ کر گھومتے ہیں. کوئی بھی شخص ہم میں سے جو عام طور پر دنیا میں یہاں رہ رہا ہے, معاشرے میں رہ رہا ہے, کوئی گنجا ہونا پسند نہیں کرتا کہ میں بدنما رکھوں گا. لیکن اللہ عز و جل وہاں حکم فرماتا ہے کہ سر مڈا دو تو سر مڈا دیتے ہیں. جبکہ کوئی بھی چاہتا نہیں ہے. اگر حاجیوں کے اوپر چھوڑ دیا جاتا کہ احرام باندھو نہ باندھو تو ایک حاجی بھی نہیں باندھتا. اگر حاجی پر چھوڑ دیا جاتا کہ سر جو آپ نے حلق کروانا ہے وہ نہ کروائے, آپ کی مرضی ہے, تو ایک حاجی حلق نہ کرواتا. صرف ان اعمال سے وہاں کی منع عرفات مزدلفہ اس میں کوئی کام نہیں ہے. رات مزدلفہ میں گزارنی ہے بس بلا وجہ, کوئی کام نہیں ہے. بات یہ ہے اصل میں کہ جو انسان جو ہے نا اس کو نفس کو مارا جا رہا ہے, اس کو بتایا جا رہا ہے تیری کوئی رضا نہیں ہے, تیری کوئی مرضی نہیں ہے, تو نے جینا ہے تو رب کے احکامات پر جینا ہے. اللہ کی مرضی ہے کہ یہ میدان عرفات میں رات گزارنی ہے, بلا وجہ بیٹھے ہیں وہاں پر رات گزار رہے ہیں, وہ بھی عبادت کر رہے ہیں, کام کوئی نہیں ہے وہاں پر. تو عرض یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا میں جو زندگی گزارنی ہے, جو معاملات ہیں, وہ اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے. یہی واقعہ کربلا میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جتنے واقعات ہوئے, ہماری جان ہماری زندگی کچھ نہیں ہے, سب ہیش ہے اگر ہم اللہ کے احکامات کو اور نبی کے ارشادات کو مانتے رہیں. یہ تو نبی کے آل کا صدقہ ہے جو دین اسلام کو کی آبیاری فرما دی. ورنہ اگر یہ واقعہ کربلا نہ ہوتا تو دین اسلام کا پتہ نہیں کیا حشر ہوتا. لہذا ہم تو وہ انہیں یاد کرتے ہیں, ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اس دن کے آنے پر یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں. بس اصل میں پیغام یہ ہے, بار بار محرم الحرام کا آ جانا, عید قربان پر قربانی اسماعیل کا آ جانا, یہ یہی واقعہ ہے. لیکن تاریخ اسلام کے حساب سے 10 محرم بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ اس کی حکمت سمجھتا ہوگا کہ اس دن بے شمار واقعات پیش آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو آگ گلزار بن گئی 10 محرم تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو پار لگی 10 محرم تھا. فرعون جو دریائے نیل میں غرق ہوا 10 محرم تھا. اور آخری جو واقعہ پیش آیا ہے دین اسلام میں وہ یہ محرم الحرام کا واقعہ ہے, واقعہ کربلا کا واقعہ ہے. تو ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ, یہ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. فرمایا کہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ اس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی, وہ غرق ہوا تھا, اس خوشی میں یہ روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ہمارا موسیٰ پر زیادہ حق ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروکار ہیں, ہمارا عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حق ہے اور ہم زیادہ بہتر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں بنسبت عیسائیوں کے. اس طرح کسی بھی کوئی یہودی ہیں, حضرت یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے ماننے والے, تمام سابقہ انبیاء علیہ السلام کے جیسے ہم ماننے والے ہیں, کوئی اور نہیں. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا حق ہم پر زیادہ ہے, لہذا اگر یہ ایک روزہ رکھتے ہیں تو ہم 2 روزے رکھتے ہیں تاکہ ان کی مشابہت بھی نہ ہو کہ گستاخ انبیاء اور گستاخ جو دین ہے ان کی مشابہت بھی نہ ہو. فرمایا ہم پر زیادہ حق ہے موسیٰ کا کہ اس خوشی میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی, ہم 9 اور 10 2 دنوں کے روزے رکھیں. روزہ بھی رکھنا کیا ہے, کوئی ثواب تھوڑی, اپنا تقویٰ, اپنے اندر
جو تبدیلی ہے وہ فائدہ ہی ہم کو ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ایسی خانقاہوں سے بیٹھ کر یہاں پر اللہ اور رسول کی باتیں سننے کا موقع ملتا ہے۔ مجھے خاص طور پر خوشی ہے کہ عبدالغفار شاہ صاحب نے یہ جو خانقاہ بنائی ہے اور یہاں پر جو بھی تقاریب ہوتی ہے، چھوٹا سا طالب علم میں پڑھتا رہتا ہوں، اور اگر دیکھا جائے کہ میری الحمدللہ نیاز مندی بھی ہے علماء کرام سے، بزرگان دین سے، اور وقت کے بڑے بڑے علماء کرام کی ڈیوٹیاں میں نے اٹھائی ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو میں نے دیکھا کہ کچھ رنگ یہاں نظر آتا ہے، ورنہ آج کل یہ فیشن ہو گیا ہے الحمدللہ۔ اور غفار شاہ صاحب کو یہ بھی میں نے نوٹ کیا ہے کہ ان کی توجہ ہے لنگر پر، اور فقیر کی توجہ لنگر پر۔ آپ ساری تاریخ اٹھا کے دیکھتے کہ فقیر کی بارگاہ میں اگر کوئی آیا ہے تو بھوکا نہیں جانے دیا، یہ ضرور پوچھا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک شخص آ کر پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گیا، دیکھا مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، پھر جانے لگا۔ مرید کو بجایا کہ پوچھو یہ کیوں آیا تھا، کیوں جا رہا؟ کہا کہ میں یہاں آیا تھا، بڑی آپ کی تعریف سنی تھی، الحمدللہ کھانا پینا تو یہاں بہت واقعی مقدار میں ہے، لیکن میں نے سنا تھا آپ بڑے کامل ولی ہیں۔ آپ جو ہے ہم کیا دیکھتے ہیں، ہم ولی کس کو دیکھتے ہیں؟ ہم ولی سمجھتے ہیں جو 4 آنے کو 8 آنے بنا دے، جو روپیہ کو 100 کا نوٹ بنا دے، ہمارے نزدیک وہ ولی ہے۔ جہالت کی انتہا ہے۔ وہی بدعقید بھی اس کے دل میں تھی۔ کہا کہ میں نے بڑی تعریفیں سنی تھی کہ آپ ایسے کو ایسا بنا دیتے اور ایسے کو ایسا بنا دیتے۔ وہ 3 مہینے بیٹھا رہا، کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کیا اس 3 مہینے میں تم نے ہمیں غیر شرعی کوئی کام کرتے دیکھا؟ اس نے کہا غیر شرعی کام کرتے تو میں نے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا اس سے بڑی کیا کرامت؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ہوا میں اڑ رہا ہو اور شریعت کا تابع نہ ہو، کوئی ہوا میں اڑ رہا ہو اور شریعت کا تابع نہ ہو، فرمایا کہ اس کا ہوا میں وہ اڑ سکتا ہے، لیکن اس کا اڑنا جو ہے وہ دھوکہ ہے، وہ شریعت پہ نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، ایسا بھی ہم نے سنا، میر کو خاص میں سنا کہ پیر صاحب کو جو ہے نا وہ اللہ نے نماز معاف فرما دی۔ تو ہمارے بزرگان دین کا طریقہ یہ رہا ہے کہ خانقاہوں میں خاموش انقلاب برپا کیا، کوئی واضح و نصیحت پر زیادہ توجہ نہیں، اپنے معاملات سے کہ جو پیر صاحب کر رہے ہیں، جو پیر صاحب اترے بیٹھے ہیں، ویسے مریدین اترے بیٹھے ہیں، اپنے معاملات سے ان بزرگوں نے تبلیغ کی ہے۔ لہذا یہ مشائخ نظام جو خانقاہوں میں بیٹھے ہیں، ان کا مسلک بھی کوئی مسلک محبت ہوتا ہے، یہ کوئی دیوبندی بریلوی نہیں ہوتے، ان کا مسلک محبت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں معین الدین چشتی علیہ رحمت الرحمان کے مزار پر کوئی تمیز ہی نہیں۔ ہندوستان کا ہر شخص، ہر قوم، ہر مذہب کا شخص ان کی بارگاہ میں آ کے سلام عرض کرتا ہے۔ تو اصل میں دین اسلام کی آبیاری فرمائی ہی خانقاہی سسٹم ہے۔ اور بہت سی باتیں شاید آپ نہیں سمجھیں گے، یہ جو پوری رشیا کی پٹی ٹوٹ گئی ہے، ازبکستان اور تاجکستان، یہ سارا خانقاہی نظام انڈر گراؤنڈ چل رہا تھا۔ خانقاہی بزرگ اپنی اپنی چلا رہے تھے، ان کی وجہ سے یہ وہاں پر یہ ملک ٹوٹے ہیں۔ لیکن وہ کیونکہ اخبارات نہیں بتاتے، یہ عام بات، وہ سمجھتے ہیں رشیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کی وجہ وہاں پر خانقاہی نظام زندہ تھا، اس نے اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا الحمدللہ۔ تو پھر عبدالغفار شاہ صاحب دعوت برکات العالیہ میں بھی وہ باتیں، وہ رنگ نظر آ رہا ہے۔ اللہ عز و جل اس خانقاہ کے ذریعے جو ہے نا وہ دین اسلام کی آبیاری فرمائے۔ کم از کم جو اس سے وابستہ ہو جائیں، وہ نمازی ہو جائیں، وہ صراط مستقیم پر آ جائیں، وہ اللہ کے محبوب سے محبتیں کرنے لگے، اللہ کے احکامات کی سختی سے پابندی کرنے لگے، بس اور کیا ہے۔ یہی تو خانقاہ کا پیغام ہے کہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ چند لمحوں میں ہم نے ذکر کیا، اللہ عز و جل میرا سننا آپ کا، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور واقعہ کربلا میں شہداء کے جو درجات ہیں ان میں سے کچھ حصہ ہم سب کو اللہ عز و جل عطا فرمائے۔
یہ جناب پروفیسر عبدالرحمان صاحب جو کہ شہدائے کربلا اور حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے درجات کا ذکر کر رہے تھے، واقعہ کربلا پر علمی بحث فرما رہے تھے اور اپنے فیوض و برکات سے ہمیں نواز رہے تھے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسی کے ساتھ میں جناب آج شہدائے کربلا کانفرنس کے سلسلے میں دوسرے مقرر جناب طیب علی جعفری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے شہدائے کربلا کے سلسلے میں بیان فرما کر ہمارے دلوں کو گرمائیں۔ جناب طیب علی شاہ مدارمی صاحب۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، دمدار۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علیک یا سیدی انبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام علیک یا سید النساء فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا، الصلاة والسلام علیک یا الصلاة والسلام عليك يا أبي محمد حسن المجتبى، الصلاة والسلام عليك يا أبي عبد الله والحسين، الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا أهل البيت رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا أولياء أمته، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق الله العلي العظيم۔ تحریک مدار العالمین کے بانی سرپرست اعلیٰ حضرت پیر طریقت پیر سید عبدالغفار شاہ صاحب مدار، خلیفہ حاجی عبدالوہاب صاحب، پروفیسر عبدالرحمان صاحب، سجادہ نشین وقار علی شاہ صاحب، حاجی مختار احمد کوگر، بابا صدلی صاحب، صوفی عبدالحفیظ خان چشتی سلیمانی صاحب اور جملہ حاضرین محفل کو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 22 اور سورہ احزاب کی تلاوت فرمائی۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حضرت ابن عباس سے اس طرح مروی ہے، جب حضور علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لائے تو انصار نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے پاس مال و متاع کم ہے اور آپ کے مصارف زیادہ ہیں، تو انصار نے آپس میں مشورہ کیا اور ان کا مشورہ اس رد عمل میں آیا۔ انہوں نے دنیا جہاں کا مال و متاع جمع کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ڈھیر کر دیا اور سمجھا کہ مال و متاع جمع کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے انصار نے سمجھا کہ ہمارا حق ادا ہو گیا اور حضور علیہ السلام کے احسانات مکمل ہو گئے۔ اس پر اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرے محبوب اپنے امتیوں سے فرما دیجئے کہ میں اس اجر رسالت کے بغیر کچھ نہیں چاہتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے تیری اہل بیت کی محبت کے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے وہ کون سے قرابت دار ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا، میری اہل بیت، میرے قرابت دار علی ابن ابی طالب، فاطمہ بنت محمد، حسن ابن علی اور حسین ابن علی ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی اہل بیت ہے، یہی قرابت دار ہے جن کی محبت اللہ رب العزت نے تمام مسلمین پر واجب فرمائی۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میں اجر رسالت کے بغیر کچھ نہیں چاہتا سوائے میری اہل بیت کی محبت کے۔ درود شریف پڑھ دیجیے محمد وآل محمد وبارک حاضرین محترم، آج 1500 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ آیت کریمہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ میں اجر رسالت کے بغیر کچھ نہیں چاہتا سوائے اہل بیت کی محبت کے۔ یہ آیت کریمہ یہی پیغام دیتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے اس کلمے کی لاج رکھنی ہے جو 1500 سال پہلے آقا علیہ السلام نے پڑھایا اور وہ کلمہ پڑھا کر ہمیں مسلمان کیا۔ اس کلمے کی لاج رکھنی ہے، لاج اسی کو رکھنی ہے جس نے سچے دل و جان سے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے۔ جس نے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے اسی کو لاج رکھنی ہے۔ لاج، اس کلمے کی لاج کس طرح رکھی جائے گی؟ اس پر لازم ہے کہ دل و جان سے حضرت علی ابن ابی طالب، فاطمہ بنت محمد، حسن ابن علی اور حسین ابن علی سے بے پناہ محبت کرے۔ اگر تم نے ان ہستیوں سے محبت کے دامن کو تھامے رکھا تو تم نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ دوسری آیت تلاوت فرمائی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت رسول، خدا تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو تم سے دور کر دے اور ہر قسم کے گناہ سے تمہیں پاک کر دے۔ اس آیت کی تفسیر میں مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کالی کملی اوڑھے ہوئے باہر تشریف لائے، کالی چادر اوڑھے ہوئے باہر تشریف لائے۔ اتنے میں حسن مشتبہ آئے، حضور علیہ السلام نے حسن مشتبہ کو اپنی چادر میں لے لیا۔ حسین مرتضیٰ آئے، حسین مرتضیٰ کو بھی آقا علیہ السلام نے اپنی کالی کملی میں لے لیا۔ مولا علی سیدہ فاطمہ الزہرا آئی،
انہیں بھی کالی کملی میں لے لیا، مولا علی آئے انہیں بھی اپنی کالی کملی میں لے لیا، حسن آئے، حسین آئے، فاطمہ الزہرا آئی، مولا علی آئے، یہ ہو گئے 4 تن، اور 5ویں خود ذات مصطفیٰ، یہ ہو گئے 5 تن، 5 تن کو اپنی ایک کملی کے نیچے رکھ کر اور ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے آیت تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس سے مرفوع حدیث مروی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب اہل بیت کی شان سنیں، 5 تن پاک کی شان، قرآن سے تو ہو گئی، اب حدیث کی طرف آ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مرفوع حدیث مروی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں شجر رسالت ہوں، میں درخت ہوں، اس کی ٹہنی میری بیٹی سیدہ فاطمہ ہے، اور اس کا شگوفہ کلی مولا علی بن ابی طالب کو بنایا، اور اس شجر رسالت میں 2 پھل رکھے، ایک حسن اور دوسرا حسین۔ یہ فرما کے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس درخت کے پھول اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں، اور یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ پھر یہ فرمانے کے بعد آقا علیہ السلام نے 2 مرتبہ فرمایا، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت کرام، اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ حضور علیہ السلام شجر رسالت ہے، اور اس شجر کی ٹہنی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بنایا، اس شجر کا شگوفہ مولا علی بن ابی طالب کو بنایا، اور اس سارے درخت میں صرف 2 پھل رکھے، ایک حسن کو بنایا اور دوسرا حسین کو۔ اب رہے ان کے پھول کی باری، تو اول تو تمام صحابہ کرام اس شجر رسالت کے پھول ہوئے، اہل بیت سے انہوں نے محبت کی، تمام صحابہ کرام اس شجر رسالت کے پھول ہوئے، 12 امام اس شجر رسالت کے پھول ہوئے، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شجر رسالت کے پھول ہوئے، حضرت حبیب اجمی اس شجر رسالت کے پھول ہوئے، حضرت سلطان العارفین با یزید پاکستانی اس شجر رسالت کے پھول ہوئے، سلطان الاولیاء سیدنا بدی الدین زندہ شاہ قطب المنار اس شجر رسالت کے پھول ہوئے۔ جملہ کل اولیاء امت کے غوث قطب ابدال قلندر نقبا نجبا فتال تمام کے تمام اس شجر رسالت کے پھول ہوئے۔ آقا نے تبھی تو فرمایا کہ یہ سب کے سب جنتی ہیں، اور یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ امام ترمذی نے اب جو حدیث آگے بیان کرنے جا رہا ہوں اس کا ریفرنس امام ترمذی نے الجامع الصحیح میں روایت کی، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں، اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں یہ حدیث مولا علی بن ابی طالب سے روایت کی۔ ان دنوں محدثین نے مولا علی سے حدیث کو روایت کیا، فرماتے ہیں مولا علی حضور علیہ السلام نے امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ تھام کر اپنے صحابہ کرام کو فرمایا، جس نے ان دونوں سے اور ان کے والدین مولا علی اور سیدہ فاطمہ سے محبت کی، گویا اس نے مصطفیٰ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، اور جو ان سے شدید محبت کرے وہ محشر میں میرے ساتھ ہوگا، یعنی جنت میں ہوگا۔ حدیث سے پتہ لگا کہ اہل بیت کی محبت جنت میں جانے کی نشانی ہے۔ ایک اور مقام پر حاکم المستدرک میں روایت کرتے ہیں، امام عبرانی نے المعجم الکبیر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے، اور خدا جس سے محبت کرتا ہے اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ اتنا آسان راستہ جنت میں جانے کا آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ سلمان فارسی روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس نے حسن